الحمدللہ الذی بنعمتہ و توفیقہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی عطا سے اور جس کی توفیق سے نیکیوں کے کام وجود میں آتے۔ یہ قبرستان عائشہ نگر قبرستان سے جانا جاتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اس قبرستان کا وجود بھی الحاج یونس عیسیٰ صاحب جب بقول ان کے کہ ان کو اچانک جو ہے صدر بلدیہ بنا دیا گیا، اور ان کے قلم سے 58 کا جو پہلا حکم صادر ہوا وہ عائشہ نگر قبرستان کے لیے تھا۔ یہ 1991 کی بات بتائی جا رہی ہے۔ قبرستان وجود میں آ گیا۔ میں ابھی ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 91 سے لے کر کے اب تک تقریباً 32-33 سال ہو گئے، اور درمیان میں بہت سارے افراد آئے، ذمہ دار بنے، شہر میں اور بھی انہوں نے کام کیے، لیکن اس جنازہ ہال کی تعمیر میرے حصے میں لکھی تھی، اور الحمدللہ جنازہ ہال جو ہے وجود میں آ گیا۔ حاجی ظہیر اشرفی صاحب قبرستان کے ذمہ دار ہیں۔ جنازہ ہال کو لے کر کے ان کی یہ فکر تھی، اور اس چھوٹے سے جنازہ ہال میں جب بڑی میت آتی تھی اور بڑی شخصیت ہوتی تھی تو یہ جنازہ ہال تنگ پڑتا تھا۔ لوگ یا تو یہاں نماز پڑھتے تھے یا پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے محمد حسین کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہاں جنازہ ہال بن جائے گا تو اچھا رہے گا۔ محمد حسین نے بار بار مجھ سے تقاضا کیا، اور اس بات کو لے کر میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اس بات کا مجھ سے تقاضا کیا گیا کہ یہاں پہ جنازہ ہال بنایا جائے۔ الحمدللہ 55 لاکھ روپئے سے اس جنازے ہال کی تعمیر ہوئی ہے، جس میں 25 لاکھ روپیہ MLA فنڈ کا ہے، اور 30 لاکھ روپیہ جو ہے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ منسٹری سے ملا ہے۔ ایسے 55 لاکھ روپئے میں اس جنازہ ہال کی تعمیر ہوئی ہے۔ محمد حسین نے ظہیر اشرفی صاحب کا تقاضا یہ بھی رکھا کہ جو اشرفی عیدگاہ ہے وہاں جانے کے لیے ایک پل کی ضرورت ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے 1 کروڑ روپئے کا فنڈ مختص ہے، اور انشاءاللہ مہینے بھر کے اندر ٹیکنیکل طور پر وہ منظور ہو چکا ہے۔ مہینے بھر کے اندر اس کا بھی ورک آرڈر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا۔ لطیفیہ مسجد سے لگ کر کے اشرفی ہال بھی ہم نے مسجد والوں کے تقاضے پر بنا کر کے دیا، اور دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ اس سے لگ کر کے جو اوپن اسپیس ہے وہ مدرسے کے کام آ جائے، اور خانقاہ اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے قابل استعمال ہو جائے۔ تقاضا تھا کہ اس کا وال کمپاؤنڈ کر کے دیا جائے۔ اس پر کچھ عتی کرمن بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، کچھ پلاسٹک کے کارخانے بھی تھے۔ یہ ساری دشواریاں دقتیں تھیں، اور بستی کے لوگوں کا استعمال شدہ پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس بستی کے لوگوں کا استعمال شدہ پانی نالی اور گٹر کے ذریعے سے نکل جائے، اس جگہ نہ بھرے۔ ابھی گٹر کی تعمیر کا کام انشاءاللہ اتوار کے دن سے ہم شروع کریں گے۔ گٹر بن جانے کے بعد وال کمپاؤنڈ انشاءاللہ بنے گا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم بنا کر کے دیں گے۔ تو آپ لوگوں کے اوٹوں سے، آپ لوگوں کی حمایت سے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا موقع دیا۔ 2009 سے 2014 تک کام کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن اس وقت جن کی سرکار تھی اور جو لوگ یہاں پر اس پارٹی سے وابستہ تھے، کسی بھی کام کے تعلق سے جب ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے تو یہ لوگ جا کر کے کام رکوایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے ذریعے سے کام ہوگا تو پارٹی کمزور ہو جائے گی، اس لیے ان کو فنڈ نہ دیا جائے۔ 2009 سے 14 کا جو ہمارا تجربہ رہا وہ انتہائی تکلیف دے رہا، لیکن کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا اپنا کام ہے، اور کام کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ آج مجھے کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے
کہ جن لوگوں کو ہم سیکولر سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کام کاج کے لیے فنڈ نہیں دیا، جن کو ہم فرقہ پرست کہتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے آج بڑا بڑا فنڈ مل رہا ہے۔ میں نے اس سال 2023 میں 365 دنوں میں 366 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کروایا اور الحمدللہ اس میں سے 20% سے زائد کام زمین پر آ گئے ہیں، 80% کام زمین پر آنا باقی ہے اور انشاءاللہ وہ 80% کام آئے گا۔ میں الحاج یونس عیسیٰ صاحب کی بات کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ کام نہیں کرتے، اور اب ایسا ہے کہ زبان تو ان کی بند ہو گئی، وہ یہ نہیں بول سکتے، یہ الزام نہیں دے سکتے کہ کام نہیں کرتے یا کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اب ان کو خاموشی کے ساتھ یہ اندیشہ ہو گیا ہے کہ ان کی گاڑی تو بغیر بریک کے چل رہی ہے۔ ادھر بڑے ایک روڈ کا افتتاح ہوا، ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا، دوسرے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوا، تیسرے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اور انشاءاللہ سلسلہ دراز رہے گا، اور ان کو ٹھوس نہ لگ جائے، ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ وہ کنارے ہٹ جائیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ کنارے ہٹ جائیں تاکہ بغیر بریک کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ چلتی رہے، شہر کا وکاس ہو۔ اور الحمدللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، دن میں رات میں اللہ سے مانگتے بھی ہے کہ کرنے والی ذات تیری، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلم فرقہ پرستی کی بات کرتے، الزام ہے ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر کہ MIM مسلم فرقہ پرست پارٹی ہے، لیکن آج الحمدللہ ان تمام تر الزامات کے باوجود اللہ پاک کام لے رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دل اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے رہا ہے، وہ کام کر کے دے رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ سعادت میرے حصے میں تھی، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور حاجی ظہیر احمد حاجی محمد اشرفی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے یہ تقاضا رکھا۔ اگر ان کی طرف سے بات نہیں آتی تو شاید ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا اس کے پیش نظر ہم نے اس بات کو طے کیا تھا کہ اس شہر کے اندر جو لوگ خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور اسی نسبت سے اللہ والوں کا، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا مالیگاؤں آنا جانا ہوتا ہے، اس جماعت سے وابستہ جو کام ہے وہ کام کر کے دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم نے عائشہ نگر قبرستان کا بھی کام کیا، اور اسی طرح جو ہے شب برات کے موقع پر اور دیگر قبرستانوں کے بھی کام کیے۔ بڑے قبرستان کے اندر ہم نے حمیدیہ مسجد سے لے کر کے امین عشرت ان دونوں گیٹ کے درمیان اچھا روڈ تعمیر کیا، اور اسی طرح ایک مشرق کی طرف ایک روڈ لے جا کر کے نئے جنازہ ہال تک روڈ تعمیر کر کے دیا، اسی کے ساتھ وہاں پر ایک نئے جنازہ ہال کی تعمیر کا بھی پروگرام ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ ملے اور ہم اپنے شہر کا کام کاج کر سکیں۔ ظاہر بات ہے یہ میں اپنی جیب سے پیسہ ڈال کر کے کام نہیں کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے ملے جتنا ملے لے لینا چاہیے۔ ہم نے نابارڈ ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ہے مطالبہ کیا، تقریباً جو ہے 14 کروڑ 30 لاکھ روپے کا فنڈ وہ بھی پروسیجر میں ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا۔ ہم نے جو ہے اپنے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے صاحب سے فنڈ مانگا تھا، تو انہوں نے 50 کروڑ روپے کی سفارش کی ہے، اس میں سے 10 کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز ہو چکا، اور انشاءاللہ اسی فنڈ کے اندر دو پانچ بڑے بڑے کام ہونے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نعمانی پل کے لیے اس 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ روپیہ بچا تھا، تو نعمانی پل کے لیے ہم نے وہ 2 کروڑ روپیہ رکھا ہے۔ ہم نے جب جی سے اس کا اسٹیمیٹ نکلوایا تو تقریباً 5.25 سے 6 کروڑ روپیہ لگنے والا ہے، بقیہ 4 کروڑ روپیے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں وہ 4 کروڑ روپیہ ملے۔ میں نے اب جو کام کیا ہے اس میں آمدار ندھی بھی ہے، اسی طرح نیوجن سمیتی پالک منتری دادا بھوسے صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کے ذریعے سے بھی کروڑوں روپیے کا فنڈ آیا ہے، اور اسی طرح
نگر اتھان سے جو ہے وہ ایک بڑا فنڈ ہمیں ملا اور نگر وکاس سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کارپوریشن میں پرشاسک ہے، آج کوئی میئر نہیں ہے، کوئی کارپوریٹر نہیں ہے، ہم نے کمشنر صاحب سے بھی جو ہے اپنے مالیگاؤں کے لیے فنڈ لیا اور الحمدللہ انہوں نے فنڈ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے ہم نے ایک روڈ کا افتتاح کیا، فتح میدان سے لے کر کے ہائی وے پوار واڑی تک یہ RCC روڈ بنے گا، اور ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب نے کبھی فتح میدان سے لے کر کے سلیمانی چوک تک روڈ تعمیر کیا تھا، اس کے بعد صرف اس کے اوپر جو ہے ہاٹ مکس روڈ بنتا رہا، دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکا تھا۔ آگے یہاں سے لے کر کے ہمیں پوار واڑی تک جو ہے RCC روڈ بنانا ہے، تقریباً 11 کروڑ روپے کا وہ کام ہے، اس میں آدھے سے کچھ کم فنڈ میرا ہے اور آدھے سے کچھ زیادہ فنڈ جو ہے کارپوریشن سے میں نے ڈیمانڈ کی تھی، کمشنر صاحب نے وہ فنڈ دیا، تو ہم نے کمشنر صاحب کو ہرے لڈو میں تولا، ہرے لڈو میں ان کو تولا، رنگ سے بھی اب لوگوں کو چڑ ہونے لگی ہے، حالانکہ دھرم یا مذہب کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارک جو ہے آج ہرے کلر میں ہے، اور تقریباً 700-750 سال سے ہرا کلر ہے، ورنہ اس سے پہلے اس پر سفید کلر ہوا کرتا تھا۔ تو کلر کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب لوگوں نے تعلق بنا لیا ہے، اور ہرا رنگ جو ہے ہماری جو ہے AIMIM کے جھنڈے کا بھی رنگ ہے، اس لیے ہرے رنگ سے اب لوگوں کو چڑ ہونے لگی ہے، لیکن اب یہ ہے تو ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج اس موقع پر اشرفیہ فاؤنڈیشن اور اسی طرح جو ہے مولانا افتخار جامی، مفتی عارف صاحب اور دیگر جو ہے ماتھر اشرفی دیگر لوگوں کی موجودگی میں آج اس ہال کا افتتاح ہوگا، اور اس موقع پر انہوں نے میرا استقبال کیا، خوشیوں سے نوازا۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔